السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سبق نمبر 3 حرکات۔ حرکت کی جمع حرکات ہے۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ آپ پھر سے سن لیں، حرکات یہ حرکت کی جمع ہے۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اب حرکات کو کس طریقے سے ہم پہچانیں کہ کون سی حرکت کہاں ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں یہاں زبر اور پیش حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر ہوتا ہے، جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ آپ اسے پہچانیں کہ زبر جو ہوگا وہ حرف کے اوپر ہوگا، پیش بھی حرف کے اوپر ہوگا اور زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، کہہ رہے ہیں جس حرف پر کوئی حرکت آ جائے اسے متحرک کہتے ہیں۔ یعنی زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں، لیکن جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے کیا کہیں گے؟ تو جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ اب زبر اور زیر اور پیش کو ہم کس طریقے سے ادا کریں، کس طریقے سے پڑھیں اور پڑھتے ہوئے ہماری آواز کیسی ہونی چاہیے، کس طریقے سے ہم اسے ادا کریں، آپ اسے دیکھیں۔ زبر منہ اور آواز کو کھول کر پڑھیں۔ جب آپ زبر کو ادا کریں تو آپ کا منہ کھلا ہوا ہو اور آواز بھی کھلی ہوئی ہو۔ اسی طریقے سے جب آپ زیر کو پڑھیں تو زیر کو پڑھتے وقت آواز کو نیچے گرا کر پڑھیں۔ جب زیر ادا کریں تو آواز آپ کی نیچے کی طرف گرنی چاہیے۔ اور پیش جب آپ ادا کریں، پیش کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں۔ جب پیش آپ پڑھیں تو آپ کا ہونٹ بالکل گول ہونا چاہیے۔ آپ پھر سے ایک بار سن لیں، زبر منہ اور آواز کو کھول کر، زیر آواز کو نیچے گرا کر اور پیش کو ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں۔ اب حرکات کو کس طریقے سے پڑھیں؟ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں۔ یعنی زبر اور زیر اور پیش کو آپ جب پڑھیں تو نہ ہی اسے کھینچیں اور نہ ہی جھٹکا دیں اور نہ ہی اسے مجہول پڑھیں، بلکہ معروف پڑھیں۔ حرکات کو بغیر کھینچے ہوئے، بغیر جھٹکا دیے ہوئے نرمی سے اسے معروف پڑھیں۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں۔ یاد رکھیں کہ اگر الف ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت یعنی زبر، زیر اور پیش یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں۔ یاد رکھیں آپ کہ جب بھی آگے آپ پڑھیں گے، جب بھی آپ ہجے کرتے ہوئے پڑھیں تو آپ اس کا خیال رکھیں کہ جب بھی الف پر کوئی حرکت آ جائے یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں۔ اس کے بعد
ایک قاعدہ اور سن لیں کہ را کو کس طریقے سے پڑھیں. تو بتا رہے ہیں را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں. را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں. انشاءاللہ الرحمن اس کی اور تفصیل آگے آئے گی. آج کے لیے اتنا ہی. آپ اس سبق کو پہلے اچھے طریقے سے پڑھ لیں اور خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیں. اس کے بعد میں سبق نمبر 3 حرکات، اس کا جو اگزامپل ہے میں اسے آپ کو پڑھ کر کے بتاؤں گا اور پھر آپ اسے اچھے سے پڑھیں گے، اس کو ریوائز کریں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے. پھر آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.